اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء الذی بکت لہ الارض والسماء وناحت الیہ الوحوش فی الصحراء والطیور بین الفضاء صلی اللہ علیہ وعلی جد الانام افضل الانبیاء خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد المصطفیٰ وابیہ ابی الاوصیاء واخیہ اخی الحلم والوفا وامہ سیدۃ النساء وآلہ المعصومین النجباء وانصارہ المرملین بالدماء وسائر المستشہدین فی الارض کربلا ولعنۃ اللہ علی قاتلیہ الاعداء وظالمیہ الاشقیاء ومنکر ولایہ ما دام الصبح والمساء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب العلا وخطابہ الہدی وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صلوات دعا ہے پروردگار عالم سے میرا اللہ آپ سب کا اس شفع ادا پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو حاجات آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو دعائیں لوگوں کی آپ کے ذمہ ہیں، جو دعائیں لوگوں کی میرے ذمہ ہیں، اور جو دعائیں خاص الخاص بانیان مجلس کے ذمہ ہیں، پروردگار صدقہ ان ہستیوں کا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، سب دعاؤں کو مستجاب فرما، ہر حاجت کو پورا فرما، ہر مومن کی ہر پریشانی کو دور فرما، کسی مومن کو، کسی عزادار کو، کسی حبدار کو، کسی محب کو، کسی مولا کے چاہنے والے کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا، خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا اور تمام دعاؤں کی مستجابت کا سبب میرا اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، شہزادہ علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، مولا غازی عباس کے کٹے ہوئے بازموں کا واسطہ، سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، ہمارے وارث صاحب العصر والزمان کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک دفعہ مل کے بلند تر صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ انتہائی مختصر وقت ہے میرے پاس، اور میرے محسن میرے بزرگ انہوں نے کہا چند لحظوں کے لیے، چند منٹ بھی نہیں کہا، دیے منٹ ہیں اور کہا لحظے، بہرحال تو میرے محسن ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو ٹائم مجھے انہوں نے حکم دیا ہے میں اس سے باہر نہ جاؤں۔ سب سے پہلی بات، یاد رکھنے والی بات، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بتانے والی بات، ایک بات عرض کروں گا پھر اپنے دو جملے اور آپ کی زحمت تمام، کہ جب بھی درود پڑھیں، درود کے ثواب کا تو آپ کو اندازہ ہے ہی، بیان کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے ہیں، مجالس آپ سنتے رہتے ہیں، کہ سب سے افضل عبادت ہے درود پڑھنا۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، سب سے افضل ہے محمد والے محمد پہ درود پڑھنا۔ بسم اللہ۔ اب جو میں نے آپ کی خدمت میں، بسم اللہ یاد، جو میں نے آپ کی خدمت میں اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شب جمعہ ہے، اگر شب جمعہ نہ ہوتی تو شاید میں یہ بات نہ کرتا، یہ شب امام زمان ہے۔ شب جمعہ کے 70 نام ہیں، 70 نام ہیں، شب مغفرت اسے کہتے ہیں،
شب عفو درگزر اسے کہتے ہیں، شب صلاح اسے کہتے ہیں، شب مصلحت اسے کہتے ہیں، شب امام اسے کہتے ہیں، شب جمعہ اسے کہتے ہیں۔ اور جمعہ امام وقت کے القاب میں سے ایک لقب ہے، نام نہیں ہے، نام وہی ہے جس کے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے مہدی لقب ہے ایسے جمعہ بھی لقب ہے۔ اور ہفتہ وار دنوں میں سے ہفتہ وار دنوں میں جمعے کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے، اور شب جمعہ کو، جمعہ اور شب جمعہ کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر۔ امیر المومنین فرماتا ہے توجہ، رمضان کیا ہے اور باقی 11 مہینے کیا ہے، جمعہ کیا ہے اور باقی ایام کیا ہے، توجہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو وہی فضیلت باقی 11 مہینوں پہ حاصل ہے جو ہم اہل بیت کو امت رسول پہ حاصل ہے۔ یہ ہے رمضان۔ بسم اللہ یا علی۔ تو اس لیے شب جمعہ عام جمعہ نہیں ہوتی، شب ہفتہ وار لیلۃ القدر کہتے ہیں اسے۔ تو یہ تھی، اس لیے میں نے بات عرض کرنی ہے۔ شب امام زمان ہے، جب درود پڑھے، یہ بات سنیں، آپ جانتے ہوں گے، کبھی کبھی تذکر دیا جاتا ہے، یاد کروائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں، جاننے والی بات ہے۔ جب آپ درود پڑھیں، کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دونوں طرح سے صحیح ہے۔ جب آپ پڑھیں تو ساتھ میں کہیں وعجل فرجہم۔ درود بڑی عبادت، لیکن نبی مکرم جو عبادت کے دینے والے ہیں وہ فرماتا ہے انتظار الفرج افضل عبادہ، میرے بارہویں کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ وعجل فرجہم، اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، درود کا ثواب بھی ملے گا اور ظہور کی دعا کا ثواب بھی ملے گا۔ تو شب جمعہ اور امام دیکھنے والے، امام جانتے ہیں، ایک ایک کو جانتے ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں۔ امام وقت جن کا شب جمعہ ہے آج، جن کی رات خاص ہے جن کے ساتھ، جمعہ اور شب جمعہ امام وقت کا ایک ایک کو جانتے ہیں۔ نام کیا، آنے کا وقت جانتے ہیں، جانے کا وقت جانتے ہیں۔ کیوں کوئی پوچھے کیسے، ایسے جیسے علی جانتے تھے، کیونکہ وقت کا علی ہے مہدی، وقت کے محمد بھی وہی ہیں، وقت علی بھی وہی ہیں۔ توجہ، کیسے جانتے ہیں؟ جب کسی نے، سنے ہوئے باتیں ہوتی ہیں، آپ کی توجہ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب کسی نے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے جب آ کے علی سے کہا تھا یا علی، جب بھی آپ سے کچھ سوال پوچھا جاتا ہے آپ تأمل نہیں کرتے، آپ غور نہیں کرتے، آپ فکر نہیں کرتے، اور فوراً سے پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علی نے کہا بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ آ کے پوچھنے والے، علی سے پوچھنے والے کہ تم سوال کا جواب غور کرے بنا دیتے ہو اور ایسے ہی دے دیتے ہو جو جواب صحیح ہوتا ہے، کیسے؟ کہا یہ بتا یہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، بچے سے پوچھو فوراً بتائے گا، فوراً سے پہلے بتائے گا۔ اس نے بھی فوراً سے پہلے کہا 5 5 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا سوچنے والی بات کون سی ہے یا علی، سوچنے والی کون سی ہے؟ جب سے دنیا میں آیا ہوں یہ میرے سامنے ہے، یہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، یہ میرا ہاتھ میرے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ تو علی نے کہا بس آج کے بعد علی پر بھی سوال نہ کرنا، جس طرح یہ تیرا ایک ہاتھ تیرے ہر وقت سامنے رہتا ہے، اس طرح اللہ کی ساری کائنات مجھ علی کے سامنے رہتی ہے۔ یا علی آباد رہے، جو علی ہیں وہی مہدی ہیں، جو علی ہیں یہ سارے علی ہیں، جب یہ سارے محمد ہیں۔ نہیں کہا اولنا رسول کیونکہ سارے رسول نہیں ہیں، نہیں کہا اولنا وآخرنا نبی کیونکہ سارے نبی نہیں ہیں، کہا محمد،
اچھا محمد کیوں کہا؟ اچھا جو میں نے پڑھنا ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا، توجہ رکھیے گا. محمد کیوں کہا؟ اس لیے کہ محمد پہلے ہے، نبوت اور رسالت بعد میں ہے. یہ محمدیت کا اور نبوت کا عہدہ جو اللہ نے عطا کیا یہ بعد میں، یہ اس وقت عطا ہوا جب کوئی گواہ دیکھ رہا تھا. تو پتہ چلا محمد تھے پہلے، نبوت اور رسالت بعد میں عطا ہوئی. تو جب محمد تھے تو کوئی ایک محمد نہیں تھا. نبی بعد میں بنے، رسول بعد میں بنے. اس لیے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. بار بار بات پہنچانی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے. کوئی آ گیا نا، سادہ دور تھا، سادہ ذہن تھا، چھٹے مولا کے پاس آیا، مولا یہ جو آپ کے جد کی حدیث ہے ہم سب محمد ہیں، ہم سب محمد ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ محمد وہی ہیں، محمد وہی ہیں، محمد وہی ہیں. اب فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کلام الامام ہے، امام الکلام، اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. چھٹے مولا نے کہا ہمارے جد کی حدیث ہے، ہم اس کی تفسیر کریں گے، ہم اس کی وضاحت کریں گے. جاؤ ذرا قرآن کو لے کے آؤ. وہ قرآن کو لے کے آیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن ہے. کب کھولا کہا یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ انعام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ اعراف ہے. اب بند کر کے کہا اب کیا ہے؟ کہا یہ قرآن ہے. جب کھولا تو علیحدہ علیحدہ صورتیں، جب بند کیا تو ایک قرآن. نبی کے بیٹے نے کہا بس ہمارا بھی یہی حال ہے. جب ہم کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک قرآن بنتا ہے، ایک محمد بنتا ہے. جب جدا کیا جاتا ہے کوئی علی بنتا ہے، کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے. آباد آباد رہے. کلنا محمد ہیں، کلنا علی ہیں. تو وقت کے علی ہے مہدی، جانتے ہیں سب کو. جب درود پڑھیں بعجل فرجہ. اور جو میں نے آیت پڑھی ایک جملہ اس پہ کہہ سکوں گا، ٹائم نہیں رہا. وَجَعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. نبیوں کے نبی نے، قرآن دینے والے نبی نے، حدیث دینے والے نبی نے، خدا دینے والے نبی نے. کون جانتا تھا خدا کی توحید کو؟ کوئی کسی شکل میں جانتا تھا، کوئی کسی شکل میں مانتا تھا. یہ محمد آیا اور آ کے بتایا یہ خدا ہے. خدا دینے والے نبی نے جب خدا سے، اس واحد کل سے، اس خالق کل سے مدد مانگی نا تو مدد نہیں مانگی. وَجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. مجھے مددگار دے. مددگار مانگا، مددگار مانگا. قرآن کی آیت ہے. اگر اللہ کے رسول نے اس کائنات میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ سے مدد مانگی ہوتی تو ہم بھی بس کہتے یا اللہ مدد. اللہ کے رسول نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. اور جو اللہ کی مدد بن کر 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا، ہم اسی لیے کہتے ہیں یا علی مدد. مددگار مانگا. آباد رہے. مددگار مانگا اور مددگار آیا. اللہ نے مددگار دیا. نصیر اور ناصر یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. ناصر جو مدد کرنے والا ہو، نصیر جو بڑھ چڑھ کر ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ مدد کرنے والا ہو، اسے نصیر کہتے ہیں. حق بنتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مددگار بن کے آئے وہ کم از کم اللہ کے گھر میں آئے. وہ گھر اس کا جس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے. گھر اس کا جس کو گھر کی، توجہ میری طرف، گھر اس کا، بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہے. گھر اس کا جس کو گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو گھر کی ضرورت ہے.
چھپ کر گیا، کوئی نہیں گئے. اگر کسی کے ذہن میں ہے نا، ہے نہیں، وہ لا جسم لا مکان، جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو مکان رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا. لیکن بیت اللہ عربی میں گھر کو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. دار بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں. دار اس گھر کو کہتے ہیں جو گھر تو ہو لیکن کوئی رہنے والا وہاں پہ نہ ہو. بیت اللہ اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پر مکین ہو، رہنے والے ہو. یا اللہ کعبے کو تو نے اپنا گھر بنایا تو دار اللہ کہہ دیتا نا، کیونکہ وہاں رہتا تو تھا نہیں. تو جواب یہی آئے گا، میں اپنے گھر کا نام دار اللہ ضرور رکھتا اگر کسی نے وہاں پر آنا نہ ہوتا. تو چونکہ بسم اللہ آباد رہے. اللہ کی مدد کو علی کہتے ہیں. اللہ نے اپنی مدد بنا کر علی کو بھیجا، اور اگر کہیں اور بھیجا ہوتا تو پھر بھی کچھ شک و تردید ہوتی. بھیجا بھی اپنے گھر میں. آدم سے لے کر قیامت تک ایک ہی اللہ کے گھر میں آیا، وہ جو مصطفیٰ کا نصیر تھا، مصطفیٰ کا نصیر، مصطفیٰ کا مددگار، کائنات کا مددگار، عالمین کا مددگار. یہ میں نہیں کہہ رہا، توجہ، جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، اس سے زیادہ بھرا ہوا تھا پیغمبر کا دربار. توجہ میری طرف، اس سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. بلندتر صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بسم اللہ. اب میں زیادہ دیر مزاحم نہیں ہوں گا. اس سے زیادہ بھرا ہوا تھا پیغمبر کا دربار. علی کو اللہ نے اپنی مدد بنا کے بھیجا. توجہ میری طرف، کوئی نہیں توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہے دونوں بات بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ نبی کی سنت ہے، یہ ہم نہیں لگاتے. اعتراض ہوتا ہے تم جب علی کا نعرہ لگاتے ہو تو بازو بلند کرتے ہو، نعرہ تکبیر لگاتے ہو تو آرام سے، نعرہ رسالت لگاتے ہو تو آرام سے، حیدری لگاتے ہو تو دونوں بازو یا ایک بازو بلند کرتے ہو. ہم نہیں کرتے، ہمیں بتایا ہی ایسے گیا. جس نے علی کو ماننے کا حکم دیا اس نے ہمیں ایسے بتایا، اس نے ہمیں ایسے دکھایا. بڑی جلدی میں مکے کی شروع کی زندگی میں نبی نے کہا قولو لا الہ الا اللہ وتفلحو، لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر. ابھی جو میرے بھائی نے لگایا نعرہ توحید کہتے، تکبیر کہتے، ایک ہی بات ہے. مدینے کی شروعات کی زندگی آئی، پھر فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. تو کہا گیا محمد الرسول اللہ. یہ زمین پہ کھڑے ہو کر آرام سے، کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی بلندی نہیں تھی، کوئی ممبر نہیں تھا. تو پہلا نعرہ تکبیر کا لگا مکے کی زندگی میں، آرام سے لگا. دوسرا نعرہ رسالت لگا مدینے کی زندگی میں، آرام سے. لیکن جب تیسرے نعرے کا وقت آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، ایسا حکم آیا کہ ایسا حکم نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا. اور اللہ کے نبی نے ایسا بلانوں کا ممبر نہ اس سے پہلے کبھی بنوایا نہ اس کے بعد کبھی بنوایا. غدیر کے مقام پر 7 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں بلانوں کے 70 فٹ کے ممبر پر نبیوں کے نبی نے کھڑے ہو کر ید اللہ کو بلند کیا. ایک ہاتھ بلند نہیں ہوا، 2 ہاتھ بلند ہوئے، اور بلند کر کے نبیوں کے نبی نے کہا نعرہ حیدری. ہم نہیں لگاتے، ہمیں بتائے ایسے گیا. 2 ید اللہ بلند تھے. جب حیدری لگا ایسے ہی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا نبی کا دربار. جیسے آپ بیٹھے ہیں اس سے زیادہ رش تھا یہاں پہ. تو دو چار منٹ اب میں اپنے ٹائم کے اندر ہی ہوں. ابھی جتنا ٹائم مجھے دیا گیا تھا
مسئلہ نہیں. اجازت ہے ایک جملہ کہوں؟ دربار بھرا ہوا تھا, کوئی آنے والا آیا اور ایسا آنے والا آیا, خطرناک شکل تھی, خطرناک ہیکل تھی, بلند قامت تھا, بہت بڑا چہرہ تھا, انسانوں جیسا چہرہ نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ اٹھ کر بھاگنے کا پروگرام بنا چکے تھے. اب مجھے 2-4 دفعہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو آپ توجہ کر لیں, آخری جملہ مصائب تو پڑھوں گا نہیں. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے دل جلے, بڑے بڑے عاشق رسول کے ہوتے ہوئے چلے جانے کا پروگرام بنا چکے تھے. یا ایک مرتبہ نبی نے کہا بیٹھے رہو, یہ میرے لیے آیا ہے. وہ درمیان مجمع میں آ کے کھڑا ہوا, کہا تعارف کرواؤ. کہا انا حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس, میں ابلیس کا ابلیس بیٹا ہوں اور پوچھنے یہ آیا ہوں. توجہ, اللہ نے علی کو اپنی مدد بنا کے بھیجا. پوچھنے یہ آیا ہوں, حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس نے آ کے کہا میں ابلیس کا ابلیس بیٹا ہوں. پوچھنے یہ آیا ہوں کہ ہم تو اس وقت سے ہیں جب آدم آئے تھے, ہم اس وقت سے ہیں جب نوح آئے تھے, تو ہم سارے ابلیس, سارے شیطان مل جل کر ہر دور کے ہر بڑی جلدی کر رہا ہوں, ہر نبی پر مشکلات کو نازل کیا کرتے تھے, مصیبتوں کو ڈھایا کرتے تھے. تو ہر نبی کو اس وقت کوئی بچانے کے لیے آتا تھا. ہر نبی کو اس وقت کوئی بچانے کے لیے آتا تھا, کوئی مدد کرنے کے لیے آتا تھا. ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اگلا آنے والا نبی ہوگا جو پچھلے جانے والے نبی کی مدد کر رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے رہے اور ہم دیکھتے تھے وہ جو ہر نبی کی نصرت کے لیے, مدد کے لیے آتا تھا, وہ اگلا آنے والا نبی نہیں ہوتا تھا, وہ کوئی اور ہوتا تھا, وہ کوئی اور ہوتا تھا, وہ کوئی اور ہوتا تھا. اے محمد, ہم ابلیس ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ آخری رسول ہیں, آپ سے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہر نبی کو مشکلات سے نجات دیا کرتا تھا, وہ تو آپ بھی نہیں ہیں. جب کہا نا وہ تو آپ بھی نہیں ہیں, کہا پر پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنے کی آیا ہوں وہ کون تھا, وہ کون تھا, وہ کون تھا جو ہر نبی کی نصرت کیا کرتا تھا, مدد کیا کرتا تھا. کہ نبیوں کے نبی نے, افضل الانبیاء نے, خاتم الانبیاء نے اپنی دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی شہر کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا, وجہ اللہ کو اوپر کر کے کہا